اچھا ویسے پہلے تو جو ہے وہ قوم یوتھ وہ گھڑی بھی نہیں مانتی تھی کہ قائد قوم یوتھ نے جو ہے وہ کوئی توشہ خانہ کی گھڑی بیچی ہے. تو اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ایک گھڑی جو ہے جس نے لی ہے اس کو تو جیل بھیج دیا ہے، اور جنہوں نے گاڑیاں لی نہ جانے کیا کچھ لیا تو وہ جو ہے وہ آزاد پھر رہے ہیں. تو میں قوم جھوٹ کی تھوڑا سا ان کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ دونوں جو پارٹی ہیں نا، یہ ایک دوسرے کے خلاف توشہ خانہ کے کیس کرتی رہی ہیں، لیکن چونکہ قوم یوتھ کی اکثریت جو ہے وہ ان کی پیدائش جو ہے وہ سوشل میڈیا کے دور میں ہوئی ہے، ان کو پرانا جو ہے وہ باتیں ان کو نہ یاد ہیں، نہ ان کو پتہ ہے، اور نہ یہ ان کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دونوں پارٹیوں کے لیڈران پہ، بے نظیر بھٹو پہ بھی، نواز شریف پہ بھی توشہ خانہ کے بالکل کیسز جو ہیں وہ پہلے چلتے رہے ہیں عدالتوں میں. انہوں نے جیلوں میں بھی گئے، ایک دوسرے پہ بہت سے کیسز جو ہیں وہ کیے. سوال یہ نہیں ہے کہ وہ بھی چور ہیں، تو سوال یہ ہے کہ یہ تو ریاست مدینہ کا داعی تھا. پہلے کہتا تھا کہ میں نے تو جو ہے وہ کوئی تحفہ نہیں لیا، پھر کہتا ہے میں نے گھڑی لی ہے، وہ بیچی ہے، بیچ کے سڑک بنا دی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میرے پیارے بھائیوں، یہ صرف گھڑی کا معاملہ نہیں ہے، اور بھی بہت سے تحفے تحائف ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بے فارم میں جو ہے ان کو اندراج نہیں کروایا، اپنے ایسٹس ڈیکلیریشن میں جو ہے وہ ان کو ڈکلیئر نہیں کیا. تو ایجوکیٹ کرنا میرا مقصد ہے. میرے نزدیک تو سارے مطلب ایک جیسے ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے صرف گھڑی لی ہے. وہ چھوٹے چور ہیں، انہوں نے گاڑیاں BMW مرسڈیز پتہ نہیں کون کون سی گاڑیاں بھی لی ہیں مہنگی دوسروں نے. تو وہ ڈاکو ہیں، خان صاحب جو ہیں وہ چھوٹے چور ہیں. دلاور جج صاحب جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے ان کو سلام ہے کہ کم از کم انہوں نے اینا تے تسلیم کروا دیتا ہے نا کہ خان صاحب جو ہے نا وہ صرف چھوٹے چور نے.